میں ہوں ظہیر الدین بابر۔ سپریم کورٹ نے خیبر پختونخوا اور پنجاب میں کے صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن 90 روز کرانے کا حکم دیا تھا، جیسے کہ آپ جانتے ہیں۔ اس کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف نے اس فیصلے کو اپنی فتح سے تعبیر کیا اور یہ کہا کہ سپریم کورٹ نے ان کے موقف کو قبول کر لیا ہے، جبکہ دوسری جانب مسلم لیگ نون کے حوالے سے یہ تاثر ملا یا یہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہ فیصلہ مسلم لیگ نون کی شکست ہے، مگر جو وفاقی وزیر داخلہ ہیں یا دیگر جو پی ڈی ایم کے رہنما ہیں، انہوں نے یہ بات کو تسلیم کیا کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی پابندی کریں گے۔ اب جو تازہ ترین پیش رفت ہوئی ہے وہ یہ کہ یہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے پنجاب اسمبلی صوبائی اسمبلی کے الیکشن کے لیے 30 اپریل کی تاریخ کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے، الیکشن کمیشن کو یہ کہا ہے کہ وہ 30 اپریل کو صوبائی اسمبلیوں کے جو پنجاب اسمبلی کا جو انتخابات ہے اس کے انعقاد کا بندوبست کرے اور اس کے لیے حتمی انتظامات اپنے مکمل کرے۔ مگر یہ ایک دلچسپ امر ہے کہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے تاحال کوئی ایسی پیش رفت سامنے نہیں آئی۔ اطلاعات کے مطابق الیکشن کمیشن نے گورنر خیبر پختونخوا کو خط لکھا ہے جس میں ان سے کہا گیا ہے کہ وہ صوبائی اسمبلی کے انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے آگاہ کریں اور تاکہ جو انتخابی عمل ہے شروع کیا جا سکے۔ آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر عارف علوی کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، جبکہ جو خیبر پختونخوا کے گورنر ہیں وہ مولانا فضل الرحمان کے قریبی رشتہ دار ہیں، اور یہ بھی تاثر عام ہے کہ وہ پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے یا جے یو ایف اے کی جو قیادت ہے اس کے قریب ہیں یا ان کا جو نقطہ نظر ہے وہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ناظرین، اب 30 اپریل کو کیا الیکشن کا انعقاد ہوتا ہے؟ یقیناً یہ بڑا سوال ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ الیکشن کمیشن ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ دوسرے اداروں کے ساتھ مل کر کسی بھی وقت اگر اس کی کوئی ذمہ داری آتی ہے تو وہ اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کو پورا کرنی بھی چاہیے، یہ اس کی آئینی طور پر ذمہ داری ہے۔ مگر معاملہ کچھ یوں ہے اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ جو ملکی معیشت ہے وہ زب و حالی کا شکار ہے، اور پاکستان میں اس وقت جو معاشی صورتحال ہے، جو ڈالر کا جو ریٹ ہے وہ جس تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو پاکستان کی جو معیشت کے حوالے جو سوالات اٹھ رہے ہیں وہ بھی کسی ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ آئی ایم ایف کا پروگرام تاحال ہمیں ملا ہے یا نہیں ملے گا، یہ ایک بڑا سوال ہے، اور اس پر بحث و تمیز کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ یعنی کہ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر الیکشن کمیشن انتظامات کرتا ہے، متعلقہ اداروں کو یہ ہدایات جاری کرتا ہے یا ان سے درخواست کرتا ہے کہ وہ 30 اپریل کو پنجاب کے صوبائی الیکشن کے انعقاد کے لیے تعاون کریں، تو کیا یہ عمل مکمل ہو جائے گا؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ ہو سکتا ہے، اس بات کا امکان بھی موجود ہے کہ جو وزارت خزانہ ہے وہ یہ کہہ دے کہ اس کے پاس مطلوبہ جو فنڈز ہیں میسر نہیں ہیں، تو اس طرح جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں کیا وہ اپنے لوگوں کو سپیئر کریں گے کہ جو الیکشن کا انعقاد ہو سکے؟ غرض ایسے بہت سارے سوالات ہیں جن کے جوابات تاحال میسر نہیں ہیں۔ یہ بات جو توجہ طلب ہے وہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے وہ وفاق میں موجود ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے عام تاثر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف دونوں صوبوں میں جیت سکتی ہے، یعنی کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں اگر صوبائی اسمبلی کے انتخابات ہوتے ہیں تو پی ٹی آئی کے بقول وہ کلین سویپ کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا توجہ طلب پہلو ہے وہ یہ ہے کہ کیا پاکستان میں اب ایک روایت بن جائے گی کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب اسمبلی کے انتخابات الگ ہوں گے، اور جو سندھ ہے اور بلوچستان ہے اس کے انتخابات الگ ہوں گے اور وفاق کے الگ ہوں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو سربراہ ہیں عمران خان صاحب، ان کی یہ خواہش اور ان کی یہ کوشش یہی تھی کہ کسی طرح سے یہ جو میں اسمبلیاں ڈیزالو کروں گا تو اس کے بعد فوری طور پر جو عام انتخابات ہے اس کے لیے راہ ہموار ہو جائے، مگر اب تک ہمیں ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ جو ملکی معیشت ہے وہ اس کے حوالے سے دو رائے موجود نہیں ہے کہ وہ پی ڈی ایم اس کو مینیج نہیں کر پا رہی، مگر جو حکومتی ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ جو اس وقت معاشی بحران ہے وہ دنیا بھر میں ہے، اور جس کی وجہ یہ بھی قرار دی جاتی ہے کہ
کرونا اس سے پہلے وبا اور اس کے بعد پھر یوکرین اور روس کی جنگ سے دنیا بھر کی جو معیشتیں ہیں وہ مشکلات کا شکار ہوئی ہیں، لہٰذا پاکستان کی معیشت بھی مشکلات کا شکار ہے۔ پی ٹی ایم کا ایک نیریٹو یہ بھی ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے، اس کی جو ماضی کی پالیسیاں ہیں یہ اس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں، یعنی کہ جو موجودہ حکومت بھگت رہی ہے، جبکہ دوسرے اس کے برعکس تحریک انصاف کا جو نیریٹو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ جو موجودہ حکومتی ٹولہ ہے اس میں وہ اہلیت کی کمی ہے، بدعنوانی کے الزامات بھی عائد کیے جاتے ہیں، غرض ایک افراتفری کی سی صورتحال ہے۔ اس تمام عمل میں سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے کہ 90 روز کے اندر دونوں صوبائی اسمبلی انتخابات کروائی جائیں، کیا وہ اس فیصلے کی روح کے مطابق عمل ہوگا، اور پھر الیکشن کمیشن جب اس میں موو کرے گا، متعلقہ اداروں کو سے درخواست کرے گا کہ وہ آگے بڑھ کر اس کے ساتھ تعاون کرے اور 90 روز کے الیکشن کے حوالے سے جو عدالتی فیصلہ ہے تاکہ اس پر عمل درآمد کیا جائے، کیا یہ پورا ہو سکے گا؟ غرض تاحال ایک ابہام موجود ہے، ایک غیر یقینی صورتحال موجود ہے جو شاید آنے والے دنوں میں جس کے حوالے سے کوئی واضح جواب مل سکے، اور پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے، پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے، یہ دونوں اس جو بحران ہے، اس جو بھنور ہے، اس سے نکل سکیں۔